الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، فرمائے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ پیغام دیا ہے أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یک طرفہ تھا،
وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے اور اس کے مطابق چلنے کا حکم دیا۔ جب یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو گویا یہ آپ کی ساری امت کو ہے، کیونکہ ہم اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، تو یہ امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ملت ابراہیم کو اپنانا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ انبیاء اور رسول تو بہت سارے ہیں، ان تمام انبیاء اور رسول میں ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کر کے آخری پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہے۔ ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو اس کو خصوصی طور پر اپنانے کا حکم دیا؟ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی سارے معاملات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا جو حکم دیا وہ ان باتوں کی بنا پر تھا کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس سے توحید کا درس ملتا ہے، جیسے قرآن مجید بیان کرتا ہے قال بل ربکم رب السماوات والارض۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو توحید کا درس دیا، اس میں جس چیز کا ذکر کیا اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ قوم کے لوگوں کو سامنے انہوں نے جو پیغام دیا، کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارا اور زمین و آسمان کو جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا الذی فطرہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں یعنی ابراہیم بھی اسی چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم سب کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے۔ قوم کے لوگوں کے سامنے یہاں پر ان بتوں کی تردید کر دی گئی جن کے سامنے وہ جھکتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہاں امت کے لیے یہ توحید کا درس ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، رسولوں پر ایمان لانے کا درس۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کی جو بھی دعوت ہے ان کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا، یہ ملت ابراہیم سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اس چیز کا ذکر بھی کرتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے کئی انبیاء کو پیدا فرمایا، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم پیغمبر کو جو آزمایا اس کا ذکر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے، جن جن امتحانوں میں ڈالا اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا جب یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیں گے، پیشوا بنائیں گے، لوگ تمہارے نقش قدم پہ چلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ پھر میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا جو لوگوں کی امامت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا، جو تیرے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے ان کو ضرور ہم یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کی نسل سے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔
وہ انبیاء اور رسل اپنے دور کے اندر جو چیز لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے اس میں مین چیز اللہ کی توحید تھی اور ایمان کی دعوت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو تیسرے نمبر پر ہمیں چیز نظر آتی ہے قرآن مجید کے اندر ایمان لانے کے حوالے سے، وہ جہاں آسمانی کتابیں ہیں وہاں پر ان آسمانی صحیفوں کا بھی ذکر ہے۔ وہ جو صحیفے اللہ نے نازل فرمائے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آسمانی کتابیں نازل فرمائیں وہاں پر کچھ صحیفے بھی انبیاء کو دیے گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اللہ کی مخلوقات کے اندر جو فرشتے ہیں جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ان پر ایمان لانے کا بھی قرآن مجید کے اندر درس ملتا ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا درس ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، اچانک دو شخص آپ کے گھر میں تشریف لائے بطور مہمان۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی میں ان کی سیوا کرنے کے لیے، مہمان نوازی کرنے کے لیے اپنے گھر میں موجود ایک بچڑے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو پکا کر بھون کر ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی دسترخوان پر یہ بچڑا بھون کر پک کر حاضر کیا گیا تو وہ لوگ کہنے لگے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یہ ہم سے ہٹا لیجئے، ہم تو یہ نہیں کھاتے، دراصل ہم ایک پیغام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، انہ قد جاء امر ربک، جو کہ تیرے رب کی طرف سے ہوا فیصلہ ہے وہ ہم پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو پیغام دینے کے بعد ہمیں اب آگے ایک اور قوم کی طرف جانا ہے، اس قوم پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہے اور وہ ہم اس پر لے کر جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آنے والے ان دو فرشتوں کو جو کہ بظاہر انسانوں ہی کی طرح تھے، انسانی شکل میں تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں پہچان پائے اور مہمان نوازی کے طور پر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اور جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں تو انہوں نے جو بات کہی ان کی بات کو دل سے مانا اور تسلیم کیا کہ اللہ نے مجھے جو خوشخبری دی ہے میں وہ بھی مانتا ہوں، اور جو تم پیغام دوسری قوم کے لیے لے کر آئے ہو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ گویا کہ فرشتوں کو ماننا اور اللہ کی طرف سے وہ احکامات جو لے کر آتے تھے، پیغامات جو لے کر آتے تھے ان کو ماننا، یہ سیرت ابراہیم سے ہمیں درس ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے مہمان نوازی کا ایک اہم ترین پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کا آخرت پر ایمان لانے کا درس جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور یہ جو زندگی ہے یہ بالکل عارضی ہے، اتنی عارضی کہ یہ کوئی شخص اگر جیتا ہے 50 سال تک جیے گا، 60 سال تک جیے گا، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر جائیں گے۔ اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی جو کم زندگی ہے یہ یقیناً عارضی زندگی ہے، اور جو اصل حقیقی زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ زندگی انسان جنت میں گزارے گا یا جہنم کے اندر گزارے گا، اور اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم اس دنیا کی زندگی میں دیا کہ اس مختصر زندگی میں جو اچھے کام کرے گا اس کا انجام اچھا ہوگا، اس مختصر زندگی میں جو اپنی اس زندگی کو بہتر نہیں بنائے گا، ہمارے دین اور شریعت کے مطابق نہیں گزارے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جب اس کا انجام اچھا نہیں تو اس کی آخرت بھی اچھی نہیں، آخرت کے بعد والی بھی زندگی اچھی نہیں۔ گویا اس زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ نے یہ زندگی دی، اور اس کا ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے ہمارے ان پیارے بندوں کا بھی ذکر کیجئے جن ہمارے بندوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ہمارے یہ وہ بندے ہیں جن کو ہم نے نعمتوں سے نوازا تھا، اولی الایدی والابصار، ہم نے ان کو ہاتھوں کی عظیم نعمت سے بھی نوازا تھا اور آنکھوں کی بینائی سے بھی نوازا تھا۔
گویا کہ انسان کے وجود اور اس کے جسم کے اندر یہ دو طاقتور جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عظیم نعمتوں سے ہم نے ان کو نوازا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو ہم نے خاص طور پر آخرت کی فکر کرنے والا بنایا تھا۔ جہاں ان کو نعمتوں سے نوازا، ان کے اندر یہ خاصیت پیدا کر دی تھی، یہ اپنی آخرت کی بڑی فکر کرنے والے تھے۔ ہمارے لیے درس کیا ہے؟ جب اللہ کی یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ انبیاء اور رسول کو یہ نعمتیں ملی، وہ آخرت کی فکر کرنے والے بن گئے۔ حالانکہ ایک نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ تو جنتی ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس کے ماننے والوں کے لیے ایک رہنما اور پیشوا بناتا ہے۔ اور ہمارے جو پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی امت کے لوگوں کو آخرت کی زندگی کا احساس دلایا، اس کی فکر دلائی اور اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 6 نمبر پر قوم کو عقیدہ توحید کا درس دینا، کہ عقیدہ توحید اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے قوم کے لوگوں سے وہ خطاب کرتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے اور قوم کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ چیزیں ہیں کیا؟ وہ جو بت بنائے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور قوم کے لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے خود ان کو بناتے، ان کی سیوا کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کو دھوتے، ان کو صاف کرتے اور ان کی پوجا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونکم اذ تدعون، تو کیا یہ جو تمہارے بت ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ قوم کے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں حیرانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اگلی بات کہتے ہیں او ینفعونکم او یضرون، تو کیا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ فائدے کے مالک ہیں، نقصان کے مالک ہیں؟ قوم کے لوگ حیرانی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم بات دراصل یہ ہے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے جو باپ دادا گزرے ہیں ہم نے ان کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جیسے ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، تو ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں، بس اپنے بڑوں کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ بڑے کیا کرتے تھے؟ یہی کام کر رہے تھے، بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان سے مانگتے تھے۔ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو جیسے کرتے دیکھا ہم ان کے پیچھے ویسا ہی کر رہے ہیں۔ قوم کے لیے درس یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے طریقے کو دیکھ کر دین کو نہیں پہچانا جاتا۔ دین کو اگر پہچاننا ہے تو اس نبی کو دیکھنا ہوگا جس نبی کو اللہ نے جس امت کے لیے پیشوا بنا کر بھیجا ہے، اور ہر امت کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو اس امت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ قوم کے لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، قوم کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دین کو نہیں پہچان پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ سے 7واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اختیارات اور تصرفات کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے مقدس ترین پہلو جو اجاگر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے والد کی ہدایت کے لیے کوشش کر چکے، دعوت دیتے رہے، مگر والد نے ابراہیم علیہ السلام کی یعنی بیٹے کی بات کو نہیں مانا، اپنے والد کی ہدایت کی دعا کی، مگر والد نے گھر سے نکال دیا۔ آپ کے والد کے لیے بخشش کی دعا کا وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، مگر اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے والد کے حق میں بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں اللہ تعالیٰ
کے سامنے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ہر چیز کا مالک، خالق، تصرفات اور اختیارات سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ میں اپنے والد کے لیے جو کہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، میں تو اس کے لیے اس کے بخشش کی دعا بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تو میں اپنی مرضی کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ اس کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے حق میں بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، اور ایک وقت کا جو پیغمبر ہے اللہ نے اس کو بھی اجازت نہیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 8ویں چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان کے ساتھ ایک چال چلنے کا منصوبہ بنایا، یعنی ان کو توڑنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی، کہا کہ اللہ کی قسم، جب تم اپنے اس بت خانے سے چلے جاؤ گے اور یہ اس کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا، یعنی ان کو تہس نہس کر دوں گا۔ اللہ کی توحید کے اندر رکاوٹ بننے والے وہ ان کے جو بنائے ہوئے بت تھے ان کو توڑنے کے لیے جو قسم کھائی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ کی قسم کھائی۔ گویا کہ اللہ کی توحید کی جو بنیاد ہے اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک موحد اگر قسم کھائے گا تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کا حکم دیا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ فرمایا اللہ تم کو منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسم نہیں کھاؤ گے، اگر تمہیں ضرور قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھاؤ گے، ورنہ خاموش رہو گے۔ موجودہ معاشرے کے اندر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو توحید پرست سمجھتا ہے وہ قسم کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میں کن کن الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں۔ شرکیہ الفاظ اور جملوں کا استعمال ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی شرکیہ قسم کھاتا ہے، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے فلاں کی قسم، یہ تمام شرکیہ قسمیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، جو اس قسم کی قسمیں کھاتا ہے وہ مشرکانہ عقائد پر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اللہ کی توحید کے اندر ان قسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 9ویں چیز جو ہمارے لیے درس ہے وہ یہ کہ اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو اولاد طلب کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ نیک صالح اولاد کے طلب کے لیے صرف اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دنیا میں اور کوئی آستانہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو اولاد مل سکے، صرف ایک ہی در ہے اور وہ اللہ کا در ہے۔ اس کے سامنے مانگو، اگر تمہارے حق میں اولاد اللہ نے لکھی ہے اور دینی ہے تو وہ ضرور تم کو دے گا، اور اگر تمہارے حق میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی تو در در کی ٹھوکریں بھی کھاؤ گے، اپنے ایمان اور عقیدے کو تباہ و برباد کر دو گے، مگر اولاد تمہاری جھولی میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اس کا فیصلہ نہیں لکھا۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے 10ویں بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ شفا صرف من جانب اللہ ہے، شفا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تو لوگوں کو بتایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے میرا رب دیتا ہے۔ گویا کہ مرض کی، بیماری کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو جو شفا ہے وہ مجھے میرا رب دیتا ہے۔ اس میں ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عزت اور احترام ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح کی بات بھی ہے کہ ایک مسلمان اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے لیے عزت و احترام کے الفاظ استعمال کرے گا، اور عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ شفا کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
ہاں شفا کے طلب کے لیے کچھ چیزیں ذریعہ تو ہو سکتی ہیں، جیسے دوائی ہے، دم ہے، یہ ذریعہ ضرور ہیں، یہ وسیلہ ضرور ہیں، مگر اللہ جب ان میں شفا رکھے گا، شفا دے گا تو شفا ملے گی۔ اگر ان چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی تو کتنے سارے لوگ ہیں جو کتنی دوائیاں کھاتے ہیں، بیماری ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز، موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی انسان زندہ ہے تو اس کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی مرا ہے تو اس کی موت کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا، اس میں اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو مارے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا۔ گویا کہ مارنے والا، موت دینے والا اور زندگی عطا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید 12ویں نمبر پر تعارف کرواتا ہے کہ جو ہمارا داتا ہے، جو ہمارا اصل مالک ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو ہماری تمام حاجات کو قبول کرتا ہے، پوری کرتا ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں ایک سبق اور نصیحت ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس جگہ کو یعنی مکہ المکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو جو کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کو پھلوں سے وافر رزق عطا فرما۔ پھلوں کا رزق کس کو ملے گا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے حق میں دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ جو ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں اور آخرت پر ایمان رکھنے میں سب سے آگے ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں سے وافر رزق عطا فرما رہا ہے۔ آج بھی سرزمین مکہ پر آپ قدم رکھیں، آپ کو دنیا جہان کے پھل وہاں ملیں گے جو شاید آپ کے ملک کے اندر بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ان کی سیرت طیبہ سے اختصار کے ساتھ یہ جو چند نمایاں پہلو ذکر کیے ہیں، ایک ایک پہلو ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، ہمارے ایمان کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہوں یا دیگر انبیاء، ان کے واقعات سے ہمارے لیے کتنے سارے سبق ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔